نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات، نیوز رائڈر سے غور سرفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں لاہور میں خاص طور پہ پورا دور لاہور میں رہا، جہاں تحریک انصاف اور اپوزیشن والی جتنی بھی پارٹیاں ان کے پولیس اور خلائی مخلوق کے ذریعے کاغذات چھینے گئے، لیکن یہاں جوڈیشری کو داد دینی پڑے گی جنہوں نے فوری طور پہ ریئیکشن کیا اور لاہور ہائی کورٹ خصوصی طور پہ کھول دی گئی، جس کے ذریعے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی داخل کروائے گئے۔ اس دوران میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے بالخصوص تمام تائید کنندہ اور تجویز کنندہ پہ ایف آئی آر لاج کر دی گئی ہیں۔ صرف میں لاہور کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور اب یہ ہوگا کہ ایف آئی آروں کو سیل کر دیا گیا ہے، اور جب یہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کورٹ میں پیش ہوں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ الٹیمیٹلی معاملات پھر کورٹ میں آئیں گے، لاہور ہائی کورٹ میں، یا جو الیکشن ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں وہاں جائیں گے اور وہاں سے جا کے داد رسی ہوگی۔ لیکن انہوں نے پورا زور لگانا ہے، یہ جو کیئر ٹیکر سرکار ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو نااہل کروایا جائے، جو ریٹرننگ افسران سے ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کرایا جائے، اور یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مین چیز جو تحریک انصاف کو بلے سے محروم کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں لاہور، پاکستان، پنجاب اور کے پی کے، بلوچستان اور سرحد میں، جس کو کے پی کے کہتے ہیں، سندھ میں کوئی 272 کے قریب اسپیشل سیٹیں ہیں، جس میں قومی اسمبلی کی شامل ہیں، جس میں تمام چاروں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں شامل ہیں۔ ان سیٹوں سے تحریک انصاف کو محروم کرنے کے لیے، کیونکہ آزاد امیدوار اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کو وہ سیٹیں کوئی نہیں ملیں گی، اور ڈیفرنٹ پھر وہ ان کو لڑنا پڑے گا، ڈفرینٹ سمبل پہ لڑنا پڑے گا، ڈفرینٹ سائنس پہ لڑنا پڑے گا الیکشن۔ تو لوگوں میں خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے ان کو بڑی مشکلات ہوں گی، خواتین کو، بزرگوں کو، کہ وہ کس خانے میں اپنی اسٹیمپ لگائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ کسی اور جماعت کے ساتھ مرج کر کے تحریک انصاف کا نام ہی مٹا دیا جائے، تو جب تک عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے نام مٹایا نہیں جا سکتا۔ سنی اتحاد کونسل نے، جس کے حامد رضا صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان کو دعوت دی تھی کہ آپ ہم سے اتحاد کر لیں اور ہمارا نشان گھوڑا وہ استعمال کریں، اور وحدت المسلمین نے بھی یہی، چونکہ یہ دونوں اتحادیہ پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ جو ہے ہمارا نشان استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں سیالکوٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ پے در پے انہوں نے لوکل اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی ہے۔ بہرحال اس میں ڈی پی او کا موقف اپنی جگہ پہ ہے، اس کی والدہ کا موقف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہاں سے کاغذات جمع کرائے جا چکے ہیں عثمان ڈار کی والدہ نے۔ اور رات ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ عثمان ڈار سے زبردستی جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ عمران خان کے خلاف دلائی گئی تھی۔ اب بال ہے تحریک انصاف کی کورٹ میں کہ کیا اسے ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر تو اس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا تو خواجہ آصف کا تو اس کے ساتھ مقابلہ ہی کو نہیں ہے، کیونکہ اس وقت 70 to 80% ووٹس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سیالکوٹ شہر میں، جس میں خواجہ آصف کنٹیسٹ کر رہا ہے، اور خواجہ آصف کو ہار نظر نشتہ دیوار ہے۔ ہر بندے کو سیالکوٹ میں بتایا کہ یہ الیکشن خواجہ آصف ہار جائے گا۔ پچھلی دفعہ بھی خواجہ آصف الیکشن ہار چکا تھا، وہ جنرل باجوہ نے اس کو بچا لیا تھا۔ اب یہ ہے کہ وہاں بھی تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اٹھانے کی کوشش کی جائے گی یا ان کو غائب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جو مین چیز ہے کہ تحریک انصاف اس کو عثمان ڈار کی والدہ کو ٹکٹ دیتی ہے کہ نہیں دیتی، کیونکہ عمر ڈار ابھی تک اپنے آپ کو روپوش کیا ہوا ہے، اور اس کو اشتہاری بنایا انہوں نے۔ یہاں اشتہاریوں کو بھی کس وجہ ہے، ایک اشتہاری آتا ہے جو جیل سے چلا جاتا ہے باہر، اور 4 سال اپنی مرضی سے گزار کے اس کے انگوٹھے بھی تصدیق کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا عملہ وی آئی پی لاؤنج میں جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا ظلم اور بربریت ہے جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے گزشتہ ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ ارسلان جو ہے اس نے یہ لیٹر لیک کیا ہے، کیونکہ سائن اسی نے کیے تھے، اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ کیونکہ جب چیف جسٹس کا پروگرام ہوتا ہے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے، منسٹریز میں جاتا ہے، اور منسٹریز آگے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو بھیجتی ہے۔ تو جب اس سے پتہ چل گیا کہ چیف جسٹس کا یہ پروگرام ہے تو اس نے لیٹر لیک کر دیا چیف جسٹس کی فیملی کو ریڈیکیول کرنے کے لیے، حالانکہ چیف جسٹس تو
اس سے لاکھ اختلاف کرو، لیکن بیسیکلی وہ ملنگ آدمی ہے، وہ تو پروٹوکول کا اس کو شوق ہی نہیں ہے. یہ ایگریویٹ کیا گیا معاملہ اس کی طرف سے، ارسلان خان کی طرف سے، اور اس سلسلے میں نے ایک گزارش بھی کیا ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ انکوائری کی جائے. یہ بندہ تو اس کی منسٹری آف انٹیریئر میں ٹرانسفر ہو گئی تھی، اور منسٹری آف انٹیریئر میں ٹرانسفر لوگ مانگتے ہیں، اور حساب لگایا نا، یہ اس نے کہہ کے گیا تھا کہ میں نے وہاں نہیں جانا منسٹری آف انٹیریئر میں، کیونکہ یہاں یہ سب میں اس کو بہت کچھ ملتا ہے. اور اس کے علاوہ بس یہ ہے کہ چونکہ سیکشنز میں رہا ہے، وہاں بھی اس کو پراپرلی لک آفٹر کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ نہیں گیا، اور یہ اپنے انٹرنل موٹیو حاصل کر رہا ہے. اس میں جس طرح چیف جسٹس کیا اور دوسرے سپریم کورٹ کے ججز کی فیملی کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سلسلے میں باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. اور اسی مقصد کے لیے میں کل انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد بھی جا رہا ہوں، اور وہاں تلقین لوگوں سے مل کے ان کو بتاؤں گا کہ اس بندے کے خلاف باقاعدہ انکوائری شروع ہونی چاہیے. خواتین حضرات، اسی کے ساتھ اجازت دیں، آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.